ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پوری عمارت کانپ کر رہ گئی۔ میں خود بھی چونک گیا۔ پھر تو دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ دھماکے گرینیڈ کے ہوں گے، میرے دماغ نے کہا، کیونکہ دھماکے تیز تھے اور ان کی گونج کافی دیر تک قائم رہتی تھی، لہٰذا آواز بھی دور تک پھیل رہی ہوگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ دروازے اور کھڑکیاں بجنے لگے۔ میں دوڑتا ہوا کھڑکی پر پہنچا۔ باہر کا منظر دیکھتے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گیٹ کے باہر 4 4 ویلز ڈرائیو وینس کھڑی تھیں۔ ان کی کھڑکیوں سے جھانکتی نالے گولیاں برسا رہی تھے۔ گرینیڈ بھی پھینکے جا رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ میرے ہمدرد ہیں۔ عبداللہ، جسے میں باہر چھوڑ کر آیا تھا، اسی نے ہمارے ساتھیوں کو خبر دی ہوگی۔ میں گاڑی میں بیٹھے آدمیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ جوابی گولیاں بھی چل رہی تھیں، اسی لیے وہ لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ گاڑی کی باڈی چھلنی ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی میگا فون پر پکارا گیا، سفیر، مرتجسس، شہباز۔ میں نے آواز پہچان لی۔ یہ ریاست خان کی آواز تھی۔ یہ ریاست خان ہے نا؟ مرشد کی آواز آئی۔ ہاں، وہی ہے۔ تمہارا خونی جال ٹوٹ چکا ہے۔ تمہارے احتساب کا وقت قریب ہے۔ یہ تمہارے خون سے ہولی کھیلنے آ پہنچے۔ بچوں کی شرارتوں کو میں برا نہیں منایا کرتا۔ انہیں شوق ہے تو شوق پورا کر لینے دو۔ یہ قیامت تک مجھے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ میں تمہیں خود گردن سے پکڑ کر باہر نکالوں گا مرشد۔ اتنی دیر سے کوشش کر تو رہے ہو، لیکن پھر بھی دل نہیں بھرا۔ سانپ بل میں داخل ہو جائے تو اسے نکالنا آسان نہیں، پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ مجھے یقین ہے میں تمہیں تمہارے بل سے کھینچ ہی لوں گا۔ بھڑکے مت مارو، مجھے ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں خانقاہ میں ہوں؟ غور سے سنو، میں اس وقت خانقاہ سے بہت دور بیٹھا ہوں، پھر بھی تمہاری ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا آدمی بھی سامنے نظر آ سکتا ہے۔ ویسے ہی بات بتا کر تم نے میری مشکل آسان کر دی۔ اب میں تمہیں خانقاہ کے باہر تلاش کروں گا۔ پر یہاں سے نکلو گے کیسے؟ تمہارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو باہر نکل کر دیکھو، گلیارہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، صرف دیواریں ہی دیواریں ملیں گی۔ کیا تم نے جادو سے گلیارے کو غائب کر دیا ہے؟ اسے جادو ہی سمجھو۔ جس آرکیٹیکچر نے ڈیزائن کیا ہے وہ اپنے کام کا ماہر ہے۔ دنیا بھر کی عمارتوں میں اس کے ڈیزائن کردہ گھر عجوبہ کہلاتے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا پیرس میں ایک ایسی بلڈنگ ہے جو دن میں 3-4 بار 3 الگ الگ انداز کی نظر آتی ہے۔ اسی طرح کا یہ ماڈل ہے۔ اس بلڈنگ میں صرف باہر کے شیشے زاویہ بدلتے ہیں، جس سے عمارت کا نقشہ بدل جاتا ہے، لیکن اس عمارت کا پورا اسٹرکچر بٹن دباتے بدل جاتا ہے۔ مجھے اس کا اسٹرکچر نہیں دیکھنا ہے، مجھے تو صرف باہر نکلنا ہے۔ تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تم تو تیسری منزل پر کھڑے تھے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ تم پہلی منزل پر آ گئے ہو۔ کھڑکی سے باہر دیکھو، خود سمجھ آ جائے گا کہ تم نیچے آ چکے ہو۔ واہ، تم نے خود باہر نکلنے کا راستہ دکھا دیا۔ اب یہ کھڑکی کام آئے گی؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں جس مقصد سے آیا تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا، لیکن مرتجسس کی موت اور سفیر کی بے ہوشی نے مجھے اکسا دیا تھا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ سفیر کا کچھ نہ ہو جائے، اسی ڈر سے میں نے فرار کی راہ اپنائی تھی۔ پائپ کے سہارے اترو گے؟ لیکن پائپ میں تو کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ اچھا، اس چادر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کہہ کر میں نے دونوں چادروں کے کونے آپس میں باندھے، پھر اس کا ایک کونا بیڈ میں باندھا اور سفیر کو کندھے پر لادا، پھر پھرتی سے چادر پکڑ کر باہر کود گیا۔ تقریباً 3 حصہ فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ اب زمین زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے چادر چھوڑ کر جمناسٹک کا مظاہرہ کیا اور نیچے آ گیا۔ کندھے پر وزن ہو تو کودنے پر پیر یک بہت زیادہ وزن آ جاتے ہیں۔ اگر میں ہوا میں خود کو اچھالنے کی کوشش نہ کرتا تو یقیناً وزن پیر پر ہی پڑتا، لیکن یہاں جمناسٹک کام آئی تھی اور اوپر کا فورس اچھال بھرنے کی کوشش کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اب ایک نیا گریوٹی فورس پیدا ہوا جس کی وجہ سے گرنے کی رفتار بدلی اور پیروں پر وزن کم پڑا۔ میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ ابھی میرے پیر زمین سے ٹکرائے ہی تھے کہ کوئی چیز میرے سینے سے آ کر لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے گارڈ آ گیا تھا، یہ اسی کے پستول کی گولی تھی۔ میں نے بلا توقف کلیشن کا ٹریگر دبا دیا۔ گارڈ کا بھیجا اڑ گیا۔ میں سرعت سے گیٹ کی طرف دوڑا۔ پیچھے سے گولیوں کی باڑھ آئی۔ اگر میرے جسم پر بلٹ پروف نہ ہوتا تو میں چھلنی بن چکا ہوتا۔ ریاست خان نے کور فائر کرنا شروع کر دیا۔ میں اندھا دھند دوڑ رہا تھا۔ اگر گارڈ تھوڑی سی ہمت دکھاتے تو مجھے پھندا پھینک کر پھنسا لیتے، مگر وہ دور دور سے ہی فائر کر رہے تھے۔ میں نے فائرنگ کی پرواہ کیے بغیر دوڑ لگا دی۔ مجھے فکر تھی تو بس سفیر کی، کیونکہ اس کا فائر پروف لباس کہیں سے بھی ہٹ سکتا تھا اور تب گولی اس کے جسم میں اتر سکتی تھی۔ دوڑتے ہوئے میں کسی نہ کسی طرح گیٹ تک پہنچ ہی گیا اور باہر آتے پہلی وین میں گھس گیا۔ وین آندھی طوفان کی طرح مرکزی دروازے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ گیٹ ابھی کافی دور تھا، پھر بھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ تینوں گیٹ آئی ڈی فکسر تھے۔ جب میں آ رہا تھا تو تینوں گیٹ پر آئی ڈی چیک کرائی تھی۔ آئی ڈی چیک کرانے کا طریقہ عام سا تھا جو اب ہر جگہ ہر اہم دفتر میں رائج ہوتا ہے۔ سفیر نے خانقاہ میں کام کرنے والے ایک بندے سے اس کا کارڈ حاصل کر لیا تھا۔ اس کارڈ کو گیٹ پر لگے آئی ڈی چیکر سے لگانا پڑتا تھا، تبھی گیٹ کا لاک کھلتا تھا، لیکن اس وقت گیٹ پارٹوں پارٹ کھلا ہوا تھا۔ تینوں گیٹ کا ایک ہی اشر تھا۔ گویا خانقاہ شہر سے کافی فاصلے پر تھی، مگر اتنی دور بھی نہیں کہ یہاں کی خبر شہر تک نہ پہنچے۔ پہلے
بھی ایک بار یہاں خونی مقابلہ ہو چکا تھا، اس لیے پولیس دیر میں صحیح لیکن آئے گی ضرور۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ریاست خان تھا، اس کے برابر اس کے 2 ساتھی تھے۔ پیچھے والی گاڑیوں میں کتنے بندے تھے اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میں نے ریاست سے پوچھا، تم کیسے آئے؟ میرے پاس جو نمبر تھا وہ وسیم صاحب کا تھا۔ پنڈی پہنچتے میں نے کال کی، ان سے پتہ چلا کہ آپ خانقاہ گئے ہیں۔ میں نے آنے کی اجازت طلب کی تو وہ بولے کہ اگر آنا ہے تو فوراً آ جاؤ، اس لیے کہ ہمیں ایک ضروری کام سے نکلنا ہے۔ میں آندھی طوفان کی طرح ان کے پاس پہنچا، تب پتہ چلا کہ عبداللہ صاحب خانقاہ کے احاطے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اور سفیر بھی اندر ہیں۔ میں اتنا اندر کبھی نہیں آیا۔ وسیم صاحب کی ہمت دلانے پر میں بھی اسی گاڑی میں بیٹھ گیا جس پر وہ دونوں تھے۔ میری گاڑی کو میرے دوست سنبھال رہے تھے۔ اندر آنے سے پہلے عبداللہ صاحب سے 1 گھنٹے کی میٹنگ کر لی تھی۔ دراصل وہ خانقاہ سے باہر نکل آئے تھے اور انہوں نے وسیم صاحب کو بتا دیا تھا کہ آپ اندر پھنس گئے ہیں۔ عبداللہ اور وسیم صاحب نے مانی کی مدد سے یہاں کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کر لیا۔ ریاست نے حسب عادت ہنستے ہوئے جواب دیا۔ راستے بھر وہ IMO پر رابطے میں رہے ہیں اور عبداللہ صاحب لیپ ٹاپ پر اس کے ٹپس کو آزماتے رہے۔ سڑک اور اس کے گیٹ تک کے تمام چیکنگ پوائنٹس کے کمپیوٹر کو ہیک کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے میں انہوں نے معاملہ نمٹا لیا۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ مانی سے رابطہ ہو گیا۔ اندر کے حالات میں دیکھ آیا ہوں، اس موقع پر مانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ گھر پہنچ کر میں اس سے بھی بات کروں گا۔ باتوں کے دوران راستہ کٹ گیا اور ہم اس بنگلے تک پہنچ گئے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ بنگلے میں ہم 3 افراد بیٹھے تھے۔ وسیم کا چہرہ غم و اندھوں کی تصویر بنا تھا۔ میں نے مرشد کی سربیت کا مکمل احوال بتا دیا تھا۔ اپنے دوست پر ہونے والے مظالم کی روداد اس نے آنسو پیتے ہوئے سنی۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولا، میں اپنے دوست کی شہادت پر آنسو نہیں بہاؤں گا۔ شہید مرا نہیں کرتے، میرا دوست بھی زندہ ہے، میں اس کے ادھورے خواب کو پورا کروں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ غداری کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے کے لیے مرشد جیسے غداروں کو سزا دینی ہوگی۔ وسیم نے بھی جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، مجھے ریاست خان کے ساتھی نے جو کچھ بتایا ہے وہ بھی اس کا گلا کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ مرشد دولت کی خاطر ماں کا سودا کر رہا ہے۔ وطن ہماری ماں ہے، اس کی حرمت پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ارے میں تو بھول ہی گیا، ریاست خان کو بلاؤ، اس سے کچھ اور باتیں معلوم کرنا ہے۔ میرا جملہ ختم ہوتے سفیر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ دروازے سے باہر جاتے ہوئے بولا، ریاست کہیں باہر جانے کی بات کر رہا تھا، کہیں وہ چلا ہی نہ گیا ہو۔ سفیر کے جاتے وسیم نے کہا، جب آپ خانقاہ جا رہے تھے تو میں نے کہا کچھ نہیں تھا، لیکن اب میں کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا وہ فیصلہ غلط تھا۔ اکیلے کچھار میں کود جانا عقل مندی نہیں ہے۔ اگر ہم سب ساتھ ہوتے تو معاملہ کچھ اور رخ اختیار کیے ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں وہاں مقابلہ کرنے نہیں گیا تھا، ایک بھرپور حملے کی پیش بندی تھی وہ۔ میں وہاں کی سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے گیا تھا، ورنہ میں تمہیں اور عبداللہ کو چھوڑ کر جاتا کیا؟ لیکن اب اس ناہنجار کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب آپ مجھے چھوڑ کر کوئی مشن انجام نہیں دیں گے۔ مرشد کو میں نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے، پھر اس کے موت کے کنویں میں جاؤں گا، اس کی خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، خواہ اس پر میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے ان باتوں کو مد نظر رکھ کر سوچیں تو وہاں اسے تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔ اب تک ہم چھاپہ مار انداز میں لڑتے رہے ہیں، مگر اب ہم کھل کر سامنے آئیں گے، اخبارات کو شہ سرخیاں فراہم کریں گے، اس طرح سامنے آئیں گے کہ ہر طرف ہلچل مچ جائے گی، کیونکہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ رونما ہوگا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ریاست خان اور سفیر اندر آئے۔ میں نے ریاست کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، سفیر بھی بیٹھ گیا۔ میں نے ریاست سے کہا، اب تم بھی ہمارے اہم ساتھیوں میں سے ایک ہو، اسی لیے میں نے تمہیں اس میٹنگ میں شریک کر لیا ہے۔ میں اس اعزاز پر فخر کرتا رہوں گا۔ اچھا ریاست، یہ بتاؤ کہ اس خانقاہ کی نئی تعمیر شدہ عمارت کو ہم نے دیکھ لیا، پھر بھی یہی کہوں گا کہ میری معلومات ادھوری ہیں۔ تمہارے ساتھ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اندر کا نقشہ صحیح طور پر بتا سکے؟ ہاں کیوں نہیں، ایسے کئی بندے ہیں جو میری وجہ سے مرشد کا اصلی چہرہ دیکھ چکے ہیں اور اب اس کے نام پر تھوک رہے ہیں۔ ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو 1-2 دن پہلے تک مرشد کے ساتھ تھے۔ ایسے کسی آدمی کو بلا لو تاکہ اندر کی تفصیل مجھ تک پہنچ جائے، وہ میرے سامنے اندر کا پورا نقشہ کھینچ دے۔ ابھی لے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ریاست کے باہر جاتے ہی سفیر نے کہا، میرے علم میں ایک اہم بات آئی ہے۔ وہ کیا؟ ایسا کرتا ہوں میں اس بندے کو بلا لاتا ہوں جس نے مجھے بات بتائی ہے، لیکن ریاست کے سامنے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ اس کمرے کے برابر میں بھی تو ایک کمرہ ہے اور اس کا ایک دروازہ باہر بھی کھلتا ہے، تم اسے لے کر باہر والے دروازے سے اندر آؤ، میں وہیں اسے سوال جواب کر لوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم اس کمرے میں جا کر بیٹھو، وسیم اسی کمرے میں رہے گا، ریاست آیا تو وہ اسے یہیں بٹھا لے گا۔ اوکے۔ میں بیڈ سے اتر گیا اور سفیر باہر نکل گیا۔ دراصل میں ہی نہیں، ہمارے تمام دوست آنکھیں بند کر کے کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے اس نے ریاست کے سامنے کچھ کہنے سے منع کر دیا تھا۔ میں دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے کی سیٹنگ کچھ اس قسم کی تھی کہ ایک ہی نظر میں وہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم نظر آتا تھا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پچھلا دروازہ کھلا اور سفیر اندر آیا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، اس نے نئے انداز میں بال ترشوائے تھے،
اس نے بلو جینس پر ریڈ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اشفاق۔ تم مرشد کے ساتھ کب سے ہو؟ یہی کو 3 مہینہ پہلے اس کی نوکری میں آیا ہوں۔ تمہارے ذمے کیا کام تھا؟ مرشد نے ایک اسپیشل فورس بنا رکھی ہے جو اس کے حکم پر دیا گیا ٹاسک پورا کرتی ہے، جسے اس دنیا سے ہٹانا ہے۔ اس کا کام تمام ہم کرتے ہیں۔ اس ٹاسک فورس میں کل 11 بندے ہیں۔ ان سے تمہارا رابطہ ہے؟ صرف ایک سے، جو میرا رشتہ دار بھی ہے۔ اس کی پوسٹ بھی میرے جتنی ہے، یعنی ٹارگٹ کرنا۔ وہ 11 کے 11 اسی کام کے لیے ہیں؟ جی نہیں، ان میں سے 2 بندے سمینہ کے باڈی گارڈ ہیں۔ یہ سمینہ کون ہے؟ سمینہ کون ہے یہ تو معلوم نہیں، لیکن اتنی خبر ضرور ہے کہ وہ مرشد کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھتی ہے۔ وہی مرشد کے لیے ٹاسک تیار کرتی ہے اور پھر اسے منظوری دینا مرشد کا کام ہے۔ لوگ سمجھتے کہ یہ حکم مرشد نے دیا ہے، لیکن در حقیقت وہ کام سمینہ کا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں کیسی ہے؟ خوبصورتی اس کے انگ انگ سے پھوٹتی ہے، لیکن وہ لڑائی بھڑائی کا فن بھی جانتی ہے۔ میں نے اسے خود کراٹے کی پریکٹس کرتے رہتی کہاں ہے؟ مرشد کا متروک بنگلہ اس کے استعمال میں ہے۔ باڈی گارڈ میرا کزن ہے، اسی نے بتایا ہے کہ وہ کبھی بھی بینک نہیں گئی، لیکن جب بھی مرشد کا پیغام آتا ہے سمینہ کے بندے نوٹوں سے بھرے بریف کیس لے کر پہنچاتے ہیں۔ یعنی وہی اسپانسر کر رہی ہے؟ ہم سب کو شک ہے کہ مرشد کو رقم وہی دے رہی ہے، ورنہ مرشد تو ایک مرا ہوا گھوڑا ہے، اس پر داؤ کون لگائے گا؟ خانقاہ کی جو آمدنی ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ خرچ بھی بہت زیادہ ہے۔ احاطے میں تعمیرات کا ایک جال سا پھیلا لیا اس نے۔ آپ جس بلڈنگ میں گئے تھے وہ خاص طور سے بنائی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حصے کی تعمیر میں مقامی مزدوروں سے بہت کم کام لیا گیا ہے۔ تمام انجینئرز گورے ہیں۔ جن مزدوروں سے کام لیا گیا تھا وہ بھی باہر سے لائے گئے تھے، اور کام ختم ہوتے وہ کہاں چلے گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے سمینہ کو چیک کر لیتے ہیں، سفیر نے فرینچ میں کہا۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، میں نے بھی فرینچ میں جواب دیا۔ بچپن میں پڑھا تھا کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالو، اس لیے دیر کرنا مناسب نہیں۔ سفیر نے تجویز دی۔ میں نے اس بندے سے کہا کہ ابھی آپ 2-3 دن آرام کریں، پھر میں آپ کو بلا لوں گا۔ اسے بھیج کر میں نے سفیر سے کہا، تم اپنے 2 نشانچی لے لو، آج ہی سمینہ کو چیک کرنا ہے۔ شام اب گہری ہو رہی ہے، رات میں ادھر جائیں گے۔ اور کون کون جائے گا؟ 3 گروپ میں ہم نکلیں گے۔ ایک گروپ میں وسیم اور عبداللہ ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے مقامی آدمی بھی رہیں گے۔ دوسرے کی کمانڈ سفیر کرے گا، اس گروپ میں بھی سفیر اور عبداللہ کے آدمی رہیں گے۔ تیسرے میں اور ریاست خان ہوں گے۔ ہماری مدد کے لیے ریاست خان کے 2 آدمی اور وسیم کے بندے ہوں گے۔ گویا بھرپور حملہ کرنا ہے؟ وسیم نے پوچھا۔ سمینہ کے بارے میں جتنی باتیں علم میں آئی ہیں وہ اسے نہایت اہم کردار ثابت کری ہیں، اس لیے اسے گھیرنے کے لیے پوری تیاری کرنی ہوگی۔ اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ راکی تیار کردہ ایجنٹ ہے، کسی خاص کام سے یہاں آئی ہے، کسی اہم مشن پر، اس لیے اسے گھیرنے کے لیے ہمیں ہوشیاری کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ میری بات پر سفیر بولا، ان بنیوں کے پاس عورت نامی ہتھیار بہت ہے، انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ وہ عورت کو ڈھال بنا کر اپنا کام نکالتے ہیں۔ یہ سب چھوڑو، جن گاڑیوں پر جانا ہے انہیں چیک کر لو، ہائی وے پر جا کر آزما لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی گاڑی دھوکہ دے جائے۔ اوکے۔ یہ کہہ کر عبداللہ اور سفیر باہر نکل گئے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ جب میں ان سے باتیں کر رہا تھا اسی وقت وسیم نے اپنا کمال دکھا دیا تھا۔ جب وہ اسلحہ خریدنے گیا تھا تو ساتھ میں بگس کا سامان بھی لایا تھا۔ مٹر کے دانے کے برابر مائکرو فون اس نے 4 گاڑیوں میں لگا بھی دیا تھا۔ بگس اتنا چھوٹا سا تھا کہ اسے ڈھونڈنا بھی آسان نہ تھا۔ وسیم کا کہنا تھا کہ یہ 10 میل تک کام کرتا ہے۔ میں بھی اسے آزمانا چاہ رہا تھا۔ سفیر وغیرہ کو ابھی تک اس کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا، ان کی لالمی میں اسے استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ سفیر کے جاتے ہی میں نے لیپ ٹاپ کھول لیا جو وسیم نے لا کر دیا تھا۔ اس میں ایسے سافٹ ویئرس تھے جو ہیوی ٹرانسمیشن میں کام آتے ہیں۔ گاڑیوں میں لگائے گئے بگس اتنے حساس تھے کہ وہ سرگوشی بھی پکڑ لیتے تھے۔ گاڑی میں ہونے والی ایک بات کو وہ کیچ کر کے اس ریسیور تک پہنچا دیتے۔ اسی بات کو جانچنے کے لیے میں نے انہیں بھیجا تھا۔ میں نے ریسیونگ سیٹ کو آن کر دیا، کبھی سفیر کی گاڑی میں ہو رہی باتوں کی آوازوں کو سنتا، کبھی فریکوینسی تبدیل کر کے عبداللہ کی۔ تینوں گاڑیوں کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ یہ قدرت کی دین ہے کہ میرا اندازہ بہت کم غلط ہوتا ہے۔ میں نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ جیسے ہی عبداللہ کی گاڑی میں چھپے بگس کی فریکوینسی سیٹ کی تو میں چونک اٹھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے کسی بندے نے پوچھا تھا، یہ کیسی آواز ہے؟ ہمیں کس نے ویلکم کہا؟ عبداللہ سے پہلے کسی نے کہا تھا ویلکم۔ میں شہباز کے ساتھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کون ہو تم؟ عبداللہ نے پوچھا تھا۔ پھر اس کی سرگوشی سنائی دی۔ اندازہ لگاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہی آواز پھر سنائی دی۔ پنڈی میں داخل ہوتے تم لوگ میری نظروں میں آ گئے تھے، لیکن پھر میں نے تمہیں کھو دیا۔ غلطی جس سے ہوئی تھی اسے سزا دینے کے بعد میں نے تم لوگوں کی تلاش میں پوری ٹیم لگا دی۔ میرے آدمی ایک جگہ تم لوگوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اتفاقاً نظر آ گئے۔ اگر تم لوگ وہاں نہ رہتے تو ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کھاتے رہتے۔ یہ تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ ہم جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ خود چل کر ہمارے پیٹرول پمپ پر آ جائے گا۔ پیٹرول پمپ؟ وہ اچھا، ہم لوگ کچھ دیر کے لیے پمپ پر رکے تو تھے۔ عبداللہ کی آواز آئی۔
جیسے ہی آپ لوگ آئے میرے کارندوں نے مجھے خبر دے دی کہ جو تصویریں بھیجی ہیں ان میں سے ایک پیٹرول پمپ پر آیا ہوا ہے۔ بس میں نے اشارہ دے دیا اور پمپ پر کھڑے میرے آدمیوں نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی۔ 20 منٹ کا کام ہے کہہ کر گاڑی کو سروس کے لیے روک لیا اور یہ مائکرو فون لگا دیا جس کی وجہ سے میں اس وقت آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، بک کرنا تو بچوں کا کھیل بن گیا ہے۔ گاڑی بک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو صحیح راستہ بتائیں۔ آپ لوگ جس طرح لانگ ڈرائیو کر رہے ہیں اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے، نئی راہ ہم بتاتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہی آواز سنائی دی، ارے یہ گاڑی کیوں روک لی؟ چلاتے رہو، راستہ میں بتاتا ہوں۔ ہو کون تم؟ اپنا تم نے تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ اشارہ دے تو دیا ہے، شہباز کے ساتھی ایسے کون ذہن ہوں گے یہ نہیں پتا تھا۔ اگر دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں، میں مرشد سائیں کا معمولی غلام ہوں۔ اکبر کہتے ہیں مجھے، اکبر یعنی بڑا۔ میں اپنے گروپ میں سب سے بڑا ہوں، موسٹ پاورفل بندہ۔ تم نے ہماری گاڑی کو بک کیوں کیا ہے؟ صرف ٹرانسمیٹر ہی نہیں لگایا، کیمرہ بھی لگا دیا ہے۔ اسی وقت عبداللہ کی آواز آئی، اس نے سرگوشی میں کہا، ٹرانسمیٹر اور کیمرہ ڈھونڈو۔ آپ لوگ فضول میں وقت برباد کریں گے، میں خود بتا دیتا ہوں۔ اپنے سر کے اوپر دیکھیں، بیک ویو مرر جہاں لگا ہے اسی کی سیدھ میں اوپر کی طرف نظر اٹھائیں، وہاں ایک چھوٹا مٹر کے دانے کے برابر ایک ابھرا ہوا اسپاٹ نظر آ رہا ہوگا۔ وہی کیمرہ ہے، نہایت طاقتور کیمرہ، جدید ترین، ایک ایک حرکت کو دکھاتا ہے، اسی کے ساتھ مائکرو فون بھی بلٹ ان ہے۔ شاید عبداللہ نے ادھر ہاتھ بڑھایا تھا کہ آواز آئی، نہ ایسی غلطی بھی نہ کرنا۔ اس وقت وہ صرف کیمرہ ہے، لیکن اسے چھیڑا گیا تو یہ کسی بم کی طرح پھٹ جائے گا اور تب آپ لوگوں کے لوتھڑے بھی گنے نہیں جا سکیں گے۔ دراصل اسے میں ریموٹ کنٹرولر سے کنٹرول کر رہا ہوں، جیسے میں انگوٹھے کا دباؤ بڑھاؤں گا یہ ایٹامک پاور کی طرح خود تباہی پھیلا دے گا۔ پھر آپ لوگوں کا کیا حشر ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں، نہ گاڑی رہے گی اور نہ ہی گاڑی میں سوار لوگ۔ لیکن میں ایسی حرکت کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں نا خیر خواہ؟ ارے آپ لوگوں کو تو صاف سن گیا، بتائیے ہوں نا خیر خواہ؟ اگر نہ ہوتا تو آپ کو روکنے کی کوشش کیوں کرتا اور آپ لوگ نادانستگی میں موت کی گود میں جا سوتے؟ کمینے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نئی آواز سنائی دی، شاید یہ عبداللہ کے ساتھی کی آواز تھی جو غصے میں پھنکار اٹھا تھا، ضرور، اگر ایسا موقع آ جائے تو ضرور ایسا کرنا، کیونکہ چوٹ کھائے ہوئے سانپ کو کبھی زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بالکل صحیح، میں تم لوگوں کا کچھ بگاڑنا بھی نہیں چاہتا، ہاں اگر مجبور کیا گیا تو بات اور ہے۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی، میں سکتے کسی کیفیت میں بیٹھا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، انہیں کیسے بچاؤں، وہ اس وقت ہیں کہاں، کس علاقے میں ہیں یہ بھی نہیں پتا تھا۔ کچھ وقت اور گزر گیا، پھر آواز آئی، نانا عبداللہ صاحب ایسی غلطی کرنا بھی نہ، ادھر تم نے دروازہ کھولا، ادھر میں نے بٹن پر دباؤ بڑھا دیا، پھر کیا ہوگا اس کا اندازہ تمہیں اچھی طرح ہوگا، یہ گاڑی کسی بھری ہوئی ماچس کے ڈبیا کی طرح بھگ سے اڑ جائے گی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ زندگی کو انجوائے کرو، یہ خدا کی دین ہے، جتنی زندگی قسمت میں لکھ دی گئی ہے اسے انجوائے کرو، ویسے بھی تم لوگوں کی اب بہت تھوڑی زندگی رہ گئی ہے۔ سنو مسٹر غائب، اگر تم اس وقت میرے سامنے حاضر ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ کس کی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے۔ مسٹر عبداللہ، آپ کتنے بہادر ہیں یہ ابھی پتہ لگ جائے گا، فی الحال تو ڈرائیونگ دوبارہ شروع کریں، میں راستہ بتاتا رہوں گا، آپ کو اسی راستے پر بڑھتے رہنا ہے تاکہ جلد از جلد آپ ہمارے سامنے حاضر ہو سکیں۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز گونجی، پھر وہی آواز سنائی دی، ہاں بالکل، سیدھ میں بڑھتے رہو۔ کافی دیر تک ٹریفک کا شور سنائی دیتا رہا، پھر وہی مکرو آواز گونجی، اب داہنی جانب والی سڑک پر مڑ جاؤ، بازار میں پہنچ کر ایک لوتی مٹھائی کی دکان ہے، اس سے 3 فرلانگ آگے جانا ہے، پھر داہنی جانب سڑک پر مڑ جانا، جب اس سڑک پر پہنچو گے تو میں آگے کا راستہ بتاؤں گا۔ مجھے رہ کر عبداللہ کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ سڑک کا نام یا کوئی نشانی کیوں نہیں بتا رہا، اپنی گفتگو میں اگر نام لے لیتا تو میں وہاں پہنچ جاتا، اب مجھ سے سب نہیں ہو رہا تھا، اس لیپ ٹاپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام کو انجام دینا بھی ناممکن لگنے لگا تھا، اس لیے کہ ریسیونگ سیٹ کی وجہ سے میں ان لوگوں کی نقل و حرکت سے آگاہ ہو رہا تھا، سفیر وغیرہ بھی نہیں تھے کہ میں ان میں سے کسی کو وہاں بٹھا دیتا۔ تبھی وسیم چائے کا کپ اٹھا اندر آیا، اسے دیکھتے میں نے کہا، عبداللہ خطرے میں ہے، لیکن ہے کہاں اس کا پتہ نہیں لگ پا رہا، وہ بے وقوف بھی علاقے کا نام نہیں بتا رہا کہ اس کی مدد کو ہم پہنچ سکیں۔ یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، ہم بآسانی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ دیر تک وہ اسے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا، پھر بولا، لیجئے، پتہ لگ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گوگل ارتھ کے ذریعے شہر کے نقشے پر گول سرکل نظر آیا، اس نشان کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں اس وقت عبداللہ کی گاڑی کھڑی ہے۔ تو پھر دیر کرنا مناسب نہیں، فوراً نکلو، ہمیں عبداللہ کی مدد کرنی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، جلد بازی میں ریوالور لیا اور کچھ اضافی گولیاں لے لی، ایک پستول بھی لے لیا جس کی نال پر سائلنسر لگا تھا، یہ اسلحہ وسیم نے خریدا تھا۔ باہر بلیک کلر کی منی پجیرو کھڑی تھی، ہم اسی میں بیٹھ گئے، ڈرائیونگ سیٹ وسیم نے سنبھال لی، میں نے وہ لیپ ٹاپ بھی لے لیا کہ راستے میں ان کی باتیں جو سننا تھی۔
गाड़ी चली तो मैंने लैपटॉप को दोबारा ऑन किया, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। कुछ ही दूर गए होंगे कि दूसरी जानिब की आवाज़ सुनाई दी, अब तुम दाहिनी जानिब मुड़ जाओ, छठे बंगले के ब्लैक गेट पर रुककर हॉर्न बजाओ, दरवाज़ा खुल जाएगा, उसमें दाखिल हो जाना। तभी सफ़ीर ने कहा, आपको याद है सुबह मैंने एक एक चिप सफ़ीर और अब्दुल्ला को दी थी, कैसे पर्स में रख लो, आपको भी दी थी। हाँ, वो चिप मेरे पर्स में महफूज है, वो भी बग है, उसकी फ्रिक्वेंसी सेट करें। मैंने वसीम के बताए हुए नंबर को ऐड किया तो दिल खुश हो उठा, इसलिए कि वो काम कर रहा था। मैंने जल्दी से कहा, काम कर रहा है। अब अगर अब्दुल्ला गाड़ी से उतर भी जाएगा तो भी हमसे राब्ते में रहेगा, ये चिप डिटेक्टर का काम करेगी। वसीम ने कहा, अब्दुल्ला की कार की बातें हम तक पहुंच रही थी। मैं स्क्रीन पर उस थिरकते हुए नुक्ते को देख रहा था जो आगे ही आगे बढ़ रहा था। तभी वही गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, बस इसी गेट के सामने गाड़ी रोक लो। अब्दुल्ला की कार में खामोशी छाई रही। उसी वक्त फिर आवाज़ आई, नहीं नहीं, यहाँ रुकना नहीं है, दाहिनी जाने मुड़ जाओ, आगे गैराज है, उसके अंदर गाड़ी पार्क कर दो, हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को शान शान इज्जत और तौक़ीर देते हैं। गाड़ी बढ़ने, फिर रुकने की आवाज़ और फिर शटर उठने और गिरने की आवाज़ आई। मैं जान गया कि वो लोग गैराज के अंदर पहुंच चुके हैं और दरवाज़ा बंद हो चुका है। हमारी गाड़ी भी उसी सिमत बढ़ रही थी जिस सिमत का इशारा स्क्रीन पर मिल रहा था। फिर वही मकरू आवाज़ आई, मिस्टर अब्दुल्ला, ये जो सामने क्लैशनकोफ थामे खड़े हैं, ये पाँचों के पाँचों गूंगे और बहरे हैं, इंतहा दर्जे के शक्ल क़ल्ब हैं, हमारे सबसे बेहतरीन और काबिल भरोसा लड़ाके हैं। इन्हें एक ही शौक़ है, इंसानों को इज़्ज़त देना। अगर तुम लोगों ने चालाकी दिखाई तो इनके क्लैशन से गोली पहले निकलेगी और इंतबा बाद में सुनाई देगा। वो गोली जिस्म के उन हिस्सों में धंसेगी जहाँ गोली जाकर मौत देने के बजाय इज़ा पहुँचाती है। इन्हें लोगों को तड़पाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये लोग आप लोगों को मेहमान खाने में ले जाएंगे। ये मेहमान खाना है कहाँ, कैसी बिल्डिंग में है या कहीं और? अब्दुल्ला ने पूछा। ये बिल्डिंग देखने में 5 मरला पर है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसे खुसूसी तौर पर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये अब 10 मरला पर है। ऐसा कैसे हुआ ये बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप लोग इनके साथ गेस्ट रूम में जाएं। एक बात और बता दूं, आपको ठहराने के लिए ग्रीन गेस्ट रूम का इंतखाब किया गया है। उस गेस्ट रूम की हर चीज़ सब्ज रंग की है। इसी तरह इस बंगले में एक पोर्शन को ब्लैक गेस्ट रूम का नाम दिया गया है। वहाँ की हर चीज़ स्याह है, स्याही मौत की अलामत है। उस कमरे में सिर्फ उन लोगों को ठहराया जाता है जिनका मुकद्दर मौत है। वैसा आप इत्मीनान रखें, अभी आप लोगों को वहाँ नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि हमें शहबाज की तलाश है। जैसे ही वो आएगा आप लोगों को उस गेस्ट रूम में भेज दिया जाएगा। पर शहबाज को ढूंढोगे कैसे? वो शहबाज है, ऊंचे आसमानों पर ही उसका बसेरा है। देखते रहो, अगर वो तहतो सरा में भी छुप जाएगा ना, फिर भी हम उसे ढूंढ लेंगे। फिलहाल तुम रेस्ट करो, जहन पर ज़्यादा जोर मत डालो, क्योंकि खेल का अगला राउंड अभी जल्दी शुरू होने वाला है। आराम वो करते हैं जिन्हें उम्मीद नहीं होती। मुझे तो 100% उम्मीद है कि तुम जल्द जहन्नुम वासिल होगे और तुम्हें जहन्नुम का टिकट शहबाज देगा और अब वो पहुंचने वाला होगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वैसे बातें बहुत कर ली तुम लोगों ने, वो लोग तुम्हें साथ ले जाने के लिए खड़े हैं, उनसे ताउन करो। जाओ कमरे में जाकर रेस्ट करो। शायद अब्दुल्ला उस गैराज से चला गया था, क्योंकि अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कार में लगाई गया बग काम नहीं कर रहा था। अगर वो गाड़ी के नज़दीक होते तो शायद उनकी आवाज़ सुनाई देती, लेकिन ब्रीफकेस नुमा लैपटॉप पर अब्दुल्ला की जेब वाले चिप्स का इशारा मौसूल हो रहा था। स्क्रीन पर आने वाला नुक्ता आगे बढ़ रहा था। शायद अब्दुल्ला नज़दीक के किसी कमरे की जानिब जा रहा था। हमारी कार का रुख उसी जानिब था जिधर का इशारा मिल रहा था। अब वो मकाम नज़दीक आता जा रहा था। वसीम ने पूछा, इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं और हम दो, क्यों ना दूसरों को भी बुला लिया जाए? यही बेहतर है। तुम कॉल करके सफ़ीर को भी बुला लो, उसके साथ जो लोग हैं वो मदद के लिए काफ़ी होंगे। वसीम ने मोबाइल पर सफ़ीर से रब्ता किया और इशारों में बता दिया कि एक बड़ी परेशानी का सामना है, उसे तैयार होकर आना है। अब हम उस सड़क पर पहुंच गए थे जिसके बारे में अब्दुल्ला को उस आवाज़ ने बताया था। वो किसकी आवाज़ थी, कौन है, इसका पता नहीं था। बस इतना अंदाज़ा था कि वो जो भी है मुर्शिद का बहुत नज़दीक का आदमी है। उस मखसूस सड़क पर पहुंचकर वसीम ने गाड़ी रोक ली, जिसका हमें इशारा अब्दुल्ला से होने वाली गुफ्तगू से मिला था। अब हमें इंतज़ार था कि सफ़ीर आ जाए तो हम उस इमारत में दाखिल हों। हमारा इंतज़ार ज़्यादा तवील साबित नहीं हुआ। कुछ ही देर में सफ़ीर की कार आती नज़र आ गई। हमारी कार के बराबर में उसने अपनी कार रोकी और उतर कर हमारी गाड़ी में आ गया। सारी बातें सुनने के बाद वो बोला, वक्त कमाना बेकार है, पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि वक्त बर्बाद ना करके हमें एक्शन में आ जाना चाहिए। सफ़ीर बोला, मेरा ख्याल है रात हो रही है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। वसीम ने भी तायद की, तो फिर ऐसा करो, अपने बंदों को बुला लो। मैंने रजामंदी जाहिर की। उसने मोबाइल पर अपने बंदों को बुलाना शुरू कर दिया। मैं इमारत का जायज़ा ले रहा था। बाहर की दीवार खासी ऊंची थी, फिर उस पर खारदार तार भी लगे थे। अचानक मरकजी दरवाजे से एक बंदा बाहर निकला। उसने गेट बंद नहीं किया था, शायद उसे कहीं नज़दीक ही जाना और फिर लौटना था। ये मौका अच्छा था। मैंने सफ़ीर से कहा, तुम इस बंदे को देखो।
सफ़ीर आहिस्ता चाल से चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो इस तरह चल रहा था जैसे हवाखोरी के लिए निकला हो। नज़दीक पहुंचते उसने कुछ कहा जो दूरी की वजह से हम सुन ना सके। सिर्फ इतना देखा कि उस बंदे ने हाथ उठाकर इशारे से कुछ बताया था। उसका हाथ उठते सफ़ीर एक्शन में आया और उसने उस बंदे की गर्दन में आर्म लॉक लगा दिया। फिर ऐसा धोबी पछाड़ा लगाया कि वो मुंह से एक आवाज़ भी ना निकाल सका। उसे बेहोश करके सफ़ीर ने झाड़ी में डाला और फिर वापस आने लगा। उसे अपनी तरफ आते देखकर मैंने रुकने का इशारा दिया और पिछली सीट पर पड़े हुए इलेक्ट्रिकल वायर को उठा लिया। ये वायर मैंने आज ही मंगवाया था ताकि एक्सटेंशन बना सकूं। एक्सटेंशन तो ना बन सका मगर अब काम आ रहा था। सफ़ीर के करीब पहुंचकर मैंने कहा, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये होश में आते अंदर की जानिब दौड़ लगा देगा। इसके हाथ पैरों को बांध दो। उस काम से फारिग होकर मैंने सफ़ीर को मुखातिब किया, इसके मुंह में भी कुछ ठूंस दो ताकि ये मदद के लिए किसी को बुला ना सके। सफ़ीर कार की जानिब मुड़ गया और वहां से एक फालतू कपड़ा लाकर उसके मुंह में ठूंस दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, अब हमें अंदर दाखिल होने की कोशिश करनी चाहिए। दरवाज़ा खुला है, बंद होने से पहले हमें अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले मैं अपने आदमियों को आने का कह दूं। वो मोबाइल फ़ोन निकाल ही रहा था कि सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट देखकर रुक गया। शायद मेरे बंदे आ गए। मैं भी उसी तरफ देखने लगा। वो गाड़ी हमारी कार के पास आकर रुक गई। वसीम कार के पास खड़ा था। उस गाड़ी से उतरने वाले ने उससे हाथ मिलाया, जो इस बात का इशारा था कि वो वसीम को जानता है। सफ़ीर और हम वापस अपनी कार के पास आ गए। नवारिद ने सफ़ीर से कहा, हम तीनों अलग अलग मकाम पर थे, इसलिए आने में कुछ देर हो गई। कोई बात, अब सुनो करना क्या है। ये कहकर सफ़ीर ने उन्हें बताना शुरू किया कि वो क्या करना चाहता है। हमें इस बंगले के अंदर दाखिल होना है। अंदर सख्त पहरा है। वो लोग मुकाबले के लिए तैयार होंगे। गार्ड से निपट कर हमें अंदर अपने साथी तक पहुंचना है, उसे छुड़ाना है। गेट तो खुला हुआ है। नवारिद ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? शायद शमशाद है ना? मैंने कहा, जी सर, मेरा नाम शमशाद है, ये अशरफ और ये नदीम। हम दो तरफ से अंदर दाखिल होंगे। सफ़ीर मेरे साथ होगा। हम दीवार फांद कर अंदर जाएंगे, लेकिन तुम और वसीम गेट से अंदर दाखिल होगे। बाकी लोग बाहर रहेंगे। तुम्हारे दो साथियों से हमारा राब्ता मोबाइल पर रहेगा। जब बाहर वालों को बुलाना होगा तो बुला लिया जाएगा। ओके। याद रखना, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर जाते उन्हें खबर हो जाएगी। इसी वजह से हम दो अलग अलग ग्रुप में अंदर जा रहे हैं कि एक ग्रुप नज़रों में आ भी जाए तो दूसरा मदद के लिए तैयार रहे। हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि इस बंगले का कोई और रास्ता भी है, क्योंकि एक शख्स ने हमारे साथी से कहा था कि ये 10 मरले पर फैला हुआ है, जबकि इस बंगले को देखकर नहीं लगता कि ये 10 मरले का है। इसका एक ही मतलब है कि बराबर वाले या पीछे वाले बंगले से इसको मिलाया गया है, जो सामने से महसूस नहीं हो रहा। ऐसा हो सकता है। उसने कहा, अब तैयार हो जाओ, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। सफ़ीर मेरे साथ होगा, वहीं से हम दीवार फानेंगे। जब मैं मोबाइल ऑन करूँ तो उसकी चमक से समझ जाना कि तुम्हें दरवाजे की तरफ बढ़ना है। मैंने कहा और उस तरफ बढ़ने लगा। मुझे अंदाज़ा था कि उस बंगले में कुत्ता नहीं है, क्योंकि अभी तक उसके भौंकने की आवाज़ नहीं आई थी। बस मुझे कैमरे से बचना था। एक कैमरा तो मैंने गेट के ऊपर लगा देख लिया था। इसके अलावा कहीं कोई और कैमरा भी था तो वो नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उस दीवार को इसलिए पसंद किया कि उसके पास एक पेड़ था जिसकी शाखें दीवार तक पहुंच रही थी। वहां पहुंचते मैंने सफ़ीर को इशारा किया। वो बंदर किसी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ता चला गया। उसके पीछे मैं भी ऊपर चढ़ गया। फिर मैंने सफ़ीर को इशारा किया कि वो दीवार पर चढ़े। वो दीवार की तरफ जाने वाली शाख पर बढ़ा ही था कि मैंने मोबाइल को ऑन करके बंद किया। अंधेरे में मोबाइल स्क्रीन की रोशनी दूर तक नजर आई होगी। शमशाद ने भी देख लिया था, क्योंकि वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं उस डाल पर पहुंचा तो सफ़ीर दीवार तक पहुंच चुका था। हम दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए। गेट के पास किसी बंदे को गिराकर एक बंदा उसका गला दबा रहा था। अहाते में रोशनी थी। मैंने पहचान लिया कि गला दबाने वाला शमशाद है। नीचे गिरा हुआ बंदा चौकीदार के कबील का कोई था। मैंने सफ़ीर को देखा जो दीवार से नीचे उतर चुका था। मैं भी दीवार पर हाथ जमाकर नीचे की तरफ लटक गया। नीचे उतरती मैंने बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे हैरत हो रही थी कि पहरेदारी का कोई खास इंतजाम नहीं था। 2 गार्ड्स पर भरोसा करके बंगले वाले मुतमईन हो गए थे, जबकि अब्दुल्ला को किडनैप करने वाले ने जिस अंदाज में अब्दुल्ला को ब्रीफ किया था उससे तो ऐसा जाहिर हो रहा था कि यहाँ को खास इंतजाम है। मैं बरामदे में पहुंचा ही था कि लाइट बुझ गई। ये काम सफ़ीर ने किया था। उसने आते वक्त मेन स्विच ऑफ कर दिया था ताकि इस बंगले का खुदकार निज़ाम बंद हो जाए। मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। सामने कमरा नहीं, खुला पैसेज था। सामने ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ थीं। तभी मैंने अकब में हार्ट महसूस की। चौंक कर पीछे देखा। वसीम और शमशाद आ रहे थे। मैंने वसीम के नज़दीक पहुंचते कहा, अब हमें मज़ीद होशियार रहना होगा, क्योंकि अंदर वाले होशियार हो गए होंगे। ये ना समझो कि हमारे आने की किसी को खबर नहीं हुई होगी। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है। मॉनिटर पर जो भी होगा उसने हमें देख लिया होगा। हाँ, ये बात तो है, वसीम ने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। हम बातें कर ही रहे थे कि सामने वाला दरवाज़ा खुला और एक साथ 5 आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार थे। एक के हाथ में पिस्तौल था, बाकी रिवायती हथियार बदस्त थे। तभी अकब में फिर पैरों की चाप गूंजी। मैंने मुड़कर देखा तो 2 बंदे थे। एक ने गन थाम रखी थी और दूसरा खाली हाथ था।
وہ باہر سے اندر آ رہے تھے، گویا ہم دونوں طرف سے گھر کر اس گلیارے میں محصور ہو چکے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ وسیم نے پوچھا۔ جیسے اشارہ کروں تم دونوں پستول والے کو سنبھال لینا، باقی کو دیکھ لیا جائے گا۔ نوواردوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم بھی اپنے دفاع کے لیے تیار تھے اور پوزیشن لے چکے تھے۔ تبھی میں نے اشارہ کیا اور دونوں پیروں کو جوڑ کر اچھال بھری۔ فلائنگ کک بروقت مگر شدت کے ساتھ پستول والے کے برابر میں کھڑے شخص کے سینے پر پڑی۔ کک ایسی تھی کہ زندہ کو بھی مردہ میں بدل دے۔ اتنی زور کی کک کہ دیوار پر پڑتی تو وہ بھی چٹک جاتی۔ مقابل پیٹھ کے بل زمین پر گرا۔ میں نے گرتے گرتے کمال پھرتی سے اپنا دائنا ہاتھ پستول والے کے ہاتھ پر مارا تھا۔ نتیجتاً اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر دور جا گرا۔ چکنے فرش پر پستول گرا تو پھسلتا ہوا کافی دور چلا گیا۔ میرے ساتھی سفیر نے بھی بوٹ کی بھرپور کک اپنے مقابل کے ہاتھ پہ ماری تھی۔ اتفاق کی بات کہ وہ اپنے ہولسٹر سے پستول نکال رہا تھا۔ بروقت کک لگی اور اس کے ہاتھ سے بھی پستول نکل کر دور جا گرا۔ تبھی مجھے کھٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سفیر کے سر سے ابھری تھی۔ ڈنڈا اٹھائے شخص نے ڈنڈا چلا دیا تھا۔ سفیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی وسیم نے اس شخص کی کنپٹی پر گھونسا رسید کیا جو اپنے ہاتھ میں کھلا خنجر لیا تھا۔ گھونسا پڑتے ہوئے سلومو میں زمین پر گرتا چلا گیا۔ وسیم نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور مقابل کے سینے پر فلائنگ کک ماری۔ کک مارنے کے چکر میں وہ پیٹ کے بل گرا تھا مگر برق رفتاری سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے جارحانہ موڈ کو دیکھ کر پانچوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ اس کی مدد کے لیے شمشاد اور میں آگے بڑھے اور پھر ہم سب آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اب یہ علم نہ تھا کہ کس کو کس کی لات لگی اور کس کا گھوسا کہاں پڑا۔ بس ہم بھڑے ہوئے تھے، ہتھیار کب کے پھینک چکے تھے کسی کو خبر ہی نہ تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ ہمارے دونوں مقابل بھی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ بات سفیر سے بھی چھپی نہ رہ سکی اور اس نے بھی میری تقلید کی اور وہ بھی پیچھے ہٹنے لگا۔ کچھ پیچھے ہٹتے ہی یکایک اس نے خود کو زمین پر گرایا اور تیزی سے پھسلتا ہوا اپنے مقابل کی ٹانگوں سے جا ٹکرایا۔ وہ دونوں اس اچانک آئی افتاد پر سنبھل نہ سکے اور پیچھے کی طرف گرتے چلے گئے۔ خود بھی گرے اور سنبھلنے کی کوشش میں اپنے